الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 134 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 135 سے آیت نمبر 137 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ تعالیٰ ہم سب سے مخاطب ہے۔ کیا حکم ہوا؟ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کھڑے ہو جاؤ انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے۔ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے وہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، یا والدین کے خلاف، یا قرابت داروں کے خلاف۔ ایک انتہائی اہم اور بڑا جامع حکم اللہ کی طرف سے آیا اس آیت کے اندر، جو ہم سب سے مخاطب ہو کے اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے کھڑے ہو جانا ہے انصاف کے اوپر۔ جو بات قسط کی، جو انصاف پر مبنی بات ہوگی، جو حق کی بات ہوگی، اس کے لیے ہم نے کھڑے ہو جانا ہے۔ اور وہ چاہے ایک بات ہمارے اپنے خلاف جاری ہو، ہمارے والدین کے خلاف جاری ہو، چاہے قرابت داروں کے خلاف جاری ہو، کسی کے خلاف بھی جاری ہو، ہم نے وہاں پہ کوئی دنیائی معاملات نہیں دیکھنا، نہ اپنی ذات کو دیکھنا ہے، نہ اپنے والدین کو، نہ اپنے قرابت داروں کو۔ ایک دنیا کو اپنے پسے پوچھ ڈال کے اللہ کے لیے کھڑے ہو جانا ہے حق کی بات کی گواہی دیتے ہوئے۔ یعنی جو حق کی بات ہے وہی ہم نے کرنی ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ حق کی بات ہم کہہ دیں گے، اس میں تو ہمارا اپنا نقصان ہو جائے گا، اس میں تو ہمارے ماں باپ کا نقصان ہو جائے گا، اس میں تو ہمارے رشتہ داروں کا نقصان ہو جائے گا، کسی کا بھی نقصان ہوتا ہو، لیکن جو حق کی بات ہے وہی کرنی ہے۔ کیونکہ عام طور پہ دنیا میں ہوتا ہے ایسے ہی، جہاں فائدے کی بات ہو وہاں تو انسان بڑا کر کے سچ بولے گا، دیکھو میں سچ بول رہا ہوں، میں یہ بات اصل یہی ہے۔ لیکن جہاں اپنا نقصان نظر آتا ہے کہ اگر میں نے سچ بولا تو میرا گھاک ٹوٹ جائے گا، میں نے سچ بولا تو میری رشتہ داری میرے سے چھوٹ جائے گی، یا میں نے سچ بولا تو میرے والدین پہ جو ہے الزام چلا جائے گا۔ یہ دنیاوی منفعت چیز ہے، دنیاوی جو ہے رکھ رکھا دیکھنے کی وجہ سے انسان حق کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، وہاں پہ جھوٹ سے کام چلا جاتا ہے کہ بات کو گول مول کر کے گزر جاتا ہے کہ اپنا نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن یہاں پہ اللہ نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں صاف ستھرا یہ حکم دیا ہے کہ ہم نے قسط کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، جو بات حق کی ہے وہی کرنی ہے۔ ہم نے نہیں دیکھنا ہے اس میں کوئی نقصان ہو رہا ہے یا نفع ہو رہا ہے، لیکن بات جو حق ہے وہی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ایسی چیز ہے، اگر ہمارے اندر یہ چیز آ جائے صحیح معنوں میں تو دنیا کے اندر کتنی مسئلے مسائل اور برائیاں جو ہیں وہ مٹ جائیں، ختم ہو جائیں۔ یہ عدالتوں میں ڈھیر لگا ہوتا ہے کیس پہ، جھوٹی گواہیاں چل رہی ہیں، لوگ بے گناہ پھنس رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، یہ سارا سلسلہ جڑ سے ختم ہو جائے اگر اس آیت کے ایک حصے پہ عمل کریں۔ پوری آیت بھی نہیں ہے، ایک حصہ ابھی اس کا پڑھا بھی، آیت آگے چل رہی ہے، اس اتنے سے حصے پہ جو ہے ہم پختگی سے عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ کا حکم سمجھ کے کہ کون ہمیں حکم دے رہا ہے، اس کی اہمیت کو اگر سمجھ لیں اور اس کو ہم اپنی زندگی میں لاگو کر لیں، کتنے ہی مسائل سے ہمارا چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان یکن غنیا او فقیرا، چاہے وہ غریب ہو چاہے محتاج ہو، غنی ہو یا محتاج ہو، کیا ہے کہ اس میں غنی و فقیرا فاللہ اولا بہما، اللہ سب سے پہلے جو ہے ان کے حقدار ہے اس چیز کا کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات کو دیکھا جائے۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ بیچارہ غریب ہے چلو اس کی سپورٹ کر دو، نہیں، بات وہ بھی نہیں ہے۔ غنی ہے چاہے فقیر ہے، محتاج ہے چاہے امیر ہے، جو ہے امیر ہے غریب کوئی بھی ہے، اس میں اس چیز کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا، نہ رشتہ داری دیکھی جائے گی، نہ کوئی امیر غریب، نہ کوئی چھوٹا بڑا، کچھ نہیں، جہاں بات حق کی ہے وہاں حق کی بات کر دینی ہے۔ اور میں کہ فلا تتبع الہوا، خواہشات کی پیروی نہیں کرنی کہ میرا دل یوں کر رہا ہے کہ اس سے کرے چاہیے، اس میں کیا کہ انت عادل ہو گئے کہ تم عدل سے پیچھے ہٹ جاؤ، انصاف سے پیچھے ہٹ جاؤ، اس میں یہ خواہش ہو نہیں دیکھنا کہ مجھے یہ بات ٹھیک لگ رہی میں اس کو کر لوں، چاہے وہ انصاف کے خلاف بھی بات ہو، نہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا، بات انصاف پر ہی کرنی ہے، کچھ بھی ہو دیکھا جائے گا، انصاف کو یعنی کہ سب سے پہلے بالا تر رکھا جا رہا ہے۔ یہ یعنی کہ کسی قوم کی ترقی کے لیے، کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے انصاف کا ہونا وہاں پہ بہت ضروری ہے، کہ انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ یعنی کہ وہ کامیاب معاشرہ نہیں بن سکتا۔ اب یہ باہر کے جو ممالک ہم دیکھیں جائے، غیر مسلم ممالک ہی ہیں، ترقی یافتہ میں نظر آتے ہیں، کیوں؟ ان کی مین وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ انہوں نے انصاف قائم کیا اپنے ملکوں کے اندر، جہاں انصاف قائم ہے، عدلیہ جو ہے ان کی آزاد ہوتی ہے، بالکل حق کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، چاہے ان کا کوئی وزیر مشیر بڑے سے بڑا کوئی جرم کرتا ہے وہ بھی عدالت کے کٹہرے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ سزا پاتا ہے، چاہے وہ غریب سے غریب جو ہے وہ اس کے لیے بھی انصاف کا انہوں نے ترازو ایک رکھا ہے۔ جو بھی ترقی یافتہ قوم میں اس وقت ہیں، ان کی ترقی کے سب سے بڑی بنیاد نظر آتی ہے کہ انہوں نے انصاف قائم کیا ہے۔ اور انصاف کام کرنے کا کس کا حکم ہے؟ کوئی ان کے کسی خدا کے بت نہیں کہ ان کو حکم دے رکھا ہے، یہ اصل میں اللہ کا حکم ہے، جب ہم نے عمل کرنا تھا، لیکن عمل ہم نے نہیں کیا بدقسمتی سے، عمل ان لوگوں
لوگوں نے کر لیا اللہ کے حکم کے اوپر، انہوں نے کا رزلٹ دیکھ لیا، کیونکہ اللہ کے جو قوانین یہاں پہ اللہ نے دیے ہیں یہ عالمگیر ہے، صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو اصول بتایا کہ یہ اصول تم اپناؤ، وہ جو مرضی اپنا لے، ہم نے نہیں اپنایا، انہوں نے اپنا لیے، وہ اپنا لیے، وہ آگے نکل گئے، ہم نے نہیں اپنایا، ہم پیچھے رہ گئے۔ یہ تو اللہ نے سیدھے سے اصول دیے ہیں، جو کہیں بھی جو بھی لاگو کرے گا اس کا رزلٹ اس کو ملے گا۔ اور فرمایا کہ فلا تتبعوا خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور فرمایا کہ وَإِن تلووا او تعرضوا، اگر تم بات کو ہیر پھیر کرو گے، پلٹو گے یا تم اعراض کرو گے، منہ موڑو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے جو ہے خبردار ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، اس کی آزادی اس نے دے رکھی ہے، یہاں پہ تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے، تمہاری مرضی یہ کرو یا وہ کرو، لیکن اللہ نے بتا دیا کرنا کیا کیا نہیں کرنا۔ اب نہیں اگر ایسا کرو گے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ اب یہ ایک تنبیہ والے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خبر رکھے ہوئے ہے، تمہیں وہ چھوڑے گا نہیں، تمہیں ایک چیز کی پوچھ کرے گا، وہ ہر چیز کا پتہ ہے، تم یہ نہ سمجھو اپنی مرضی کرے چلے جا رہے ہو، تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب ہمیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، پھر اللہ تعالیٰ مخاطب ہوا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ یہ ایک بڑی ہی اہم آیت ہے اپنی نوعیت کی، کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے پھر فرمایا کہ ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل، اور کتاب کو جو نازل ہوئی علی رسولہ، اس کے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور جو کتاب نازل ہوئی ان سے پہلے۔ اب یہاں پہ اصل میں جو خطاب ہے وہ بیسیکلی خطاب ہے منافقوں سے، کیونکہ منافقین کا کہیں پہ بھی خطاب جو ہے وہ یا الذین نافقوں کے کہیں خطاب نہیں آیا کہ اے منافقوں۔ اصل میں خطاب جو ہوتا ہے وہ مسلمانوں سے ہی کیا جاتا ہے، کیونکہ جو منافق ہوتے ہیں وہ بظاہر مسلمان ہی ہوئے تو انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ ظاہری طور پہ وہ مسلمان ہی شمار ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بھی مسلمان ہی کہہ کے، ایمان والے ہی کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے، کیونکہ نفاق کا معاملہ دل کا ہے، وہ اللہ جانتا ہے اور وہ بتایا جاتا ہے، جو کہتے ہیں نا کہ فتویٰ ظاہر پر لگتا ہے، تو اس لیے وہ ظاہری طور پہ ان کو کلمہ پڑا ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان کو مسلمانوں ہی کے انداز میں ان سے خطاب کیا جاتا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، جیسے گویا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تم نے صرف ایمان کا دعویٰ تو کر رکھا ہے کہ بھید پہن رکھا ہے ایمان والے کا اپنے آپ کو، لیکن ایمان والے تم کام نہیں کر رہے۔ منافقت کے یہی تو کام ہوتا ہے کہ اوپر سے کچھ ہوتا ہے، اندر سے کچھ ہوتا ہے، دیکھنے میں اپنا کہ مسلمان شو کر، لیکن کام مسلمان والے نہیں وہ کرتا، یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اصل میں ان لوگوں سے مخاطب ہے جو اس ایمان کا دعویٰ کیے بیٹھے ہیں، ہم لوگ بھی آج کل اسی کے کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں کہ ایمان کا دعویٰ ہم نے بھی کر رکھا ہے، کام ہمارے مسلمانوں والے کوئی نہیں، کام ایمان والے کوئی نہیں ہے، ہمارے کام اب شیطانوں والے کر رہے ہوتے ہیں، ہر قسم کی بیمانی شیطانی ہمارے اندر آئی پڑی ہے، تو ایمان ہمارا کہاں ہے؟ بس دعوے دار ہی ہیں بس ہم بھی۔ تو یہاں پہ بھی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ، اور بات مانو اللہ کی، گویا کہ تم بات ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہو کہ ہم ایمان والے اللہ کی بات کو مانتے ہیں، لیکن مان نہیں رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مانو اللہ کی بات کو، اور رسول کی بات کو، جو پیغمبر بھی تمہیں کہہ رہا ہے، اور وہ کتاب کی بات کو مانو جو اس کے پیغمبر پر نازل کی ہے، قرآن کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اس کو تم مانو، جو احکام اس کے اندر دیے گئے ہیں اس کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرو۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اس سے پہلے بھی جو کتاب نازل، یعنی کہ قانون جو چلا آ رہا ہے، بنیادی قانون وہی اللہ تعالیٰ نے شروع سے نازل کیا ہے، بنیادی جو چیزیں ہیں وہ ایک ہی ہیں، وہ کوئی بدلی نہیں ہے۔ پہلے بھی جو کتابیں تورات انجیل بھی نازل ہوئیں ان میں بنیادی احکامات وہی ہیں، نماز بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، روزہ کا حکم بھی ہے، یہ حکم اللہ تعالیٰ کے شروع سے چلے آ رہے ہیں، انصاف قائم کرنا، لوگوں کے ساتھ صحیح سلوک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا، ہر چیز جو ہے پہلے سے چلی آ رہی، کوئی نئی چیزیں نہیں قرآن کے اندر داخل ہوئی، وہی یعنی کہ ان کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے، تعریفات کر رہے تھے، قرآن کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ تو یہاں پہ حکم ہو رہا ہے کہ کتابوں پر بھی ایمان لا جو پہلے بھی نازل ہوئیں۔ پھر فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو ابھی کوئی انکار کرے گا، کفر کرے گا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، کتابوں کا، اس کے پیغمبروں کا اور آخرت کے دن کا، تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یعنی کہ ان سب چیزوں کو ہمارا کامل ایمان ہونا چاہیے، جس طریقے سے ایمان کا حق ہے، جو نہیں ایمان لائے گا ان چیزوں پر تو بڑی دور جا کے بھٹک گیا، وہ پھر راستہ اس کے لیے پانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اب میں کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، بات کو مان لیا، پھر انکار کر گئے، پھر ایمان لے آئے، پھر انکار کر گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ انکار کے اندر جا کے بڑھتے چلے گئے، لم یکن اللہ لیغفر لهم، پھر اللہ ایسا ہرگز بھی نہیں کہ ان کا اللہ ان کو معاف کر دے، ولا لیہدیہم سبیلا، ان کو پھر راہ بھی نہیں دکھائی جائے گی، ان کو جو راہ دکھا دی گئی، ایمان وہ لے آئے، بات کو مان لیا، سمجھ آ گئی کہ ہاں بات یہ ہے، کہ پھر اپنے عمل سے انکار کر کے پھر اس کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے، پھر مان لیا، پھر چھوڑ کے ڈگمگاتے ہوئے چلتے چلے جا رہے ہیں، اور آخر کار نکلتے نکلتے کفر کے راستے پر ہی نکل گئے، دنیا داری ان کے اوپر چھا گئی، اور اسی حالت میں پھر جب چلے گئے اللہ کے پاس تو پھر بخشش کے وہ پھر امید نہ رکھیں، اصل میں کوئی بخشش نہیں ہوگی۔ بخشش اصل میں انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو انجانے میں غلطی سے کوئی کام کر بیٹھتے ہیں، پھر ان کو ہوش آتی ہو یہ کام تو غلط ہو گیا تھا،
تو جب وہ دوبارہ سیدھے راستے پہ آتے ہیں تو پیچھے چیزیں اللہ کو معاف کر دیتا ہے، یا انجانے میں تھے پتہ ہی نہیں چلا ان کو، غفلت کی جو ہے معافی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہر چیز دیکھ کے بھال کے اور سرکشی کے ساتھ انسان پھر جو غلط راستے کو اختیار کر لے، پھر تو راہ کو دکھا دے گی، دوبارہ راہ پہ کیا دکھائی جانی، جس کو پتہ چل گیا پہلے صحیح راستہ یہ ہے اور خود صحیح راستہ چھوڑ کے کہیں کا کہیں نکل جائے گا، تو پھر ظاہر ہے دوبارہ راہ دکھانے کے بھی لائق پھر وہ نہیں رہتا، کیونکہ راہ تو وہ دیکھ چکا ہوتا ہے، دیکھ کے چھوڑ کے گیا ہوتا ہے، تو دوبارہ پھر راہ دیکھنے کے لائق بھی نہیں ہوتا، پھر وہ معافی کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ تو اس سے ایک پچھلی آیت جب ہم نے پڑھی ہے یا الذین آمنوا عامر، اس میں 2 دفعہ آئی ہے ایمان والوں کی بات۔ اس آیت کو بعض لوگ جو ہیں ہمارے مرزئی حضرات جو ہیں قادیانی احمدی، وہ اس آیت کو تھوڑا سا اپنے لیے بھی استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم دے رہا ہے کہ ایمان والوں کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ تو ایمان والے تو پہلے کہہ دیا مسلمانوں کو خطاب کر کے دے رہا ہے، اب کس رسول پر ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد بھی نبی آنے ہیں اور وہ اس کو مرزا غلام پہ جا کے فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ ایمان لانے کا اصل میں حکم دیا جا رہا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، اس کو وہ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اصل مفہوم اس کا یہی ہے جو کہ وہ منافقوں والی بات بتائی گئی کہ اصل میں وہ لوگ مخاطب ہیں، اس میں ہم لوگ بھی اس میں اس اندر شامل ہو جاتے ہیں کہ ہم سے ایمان کا دعویٰ کیے بیٹھے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اس آیت میں حکم اس چیز کا ہے کہ جو ایمان کا دعویٰ تم نے کر رکھا ہے اپنے آپ کو مسلمان کیا، تو اللہ یہاں پہ کوئی کافروں سے مخاطب نہیں ہے، ہم لوگوں سے مخاطب ہے کہ ہم اس کا حق اصل میں ادا نہیں کر رہے، ہم بات کو مان نہیں رہے جیسا ماننے کا حق ہے۔ اصل میں یہ آرڈر اس قسم کا ہے، لیکن وہ گھما کے اس کو وہ مرزا غلام تو پھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ایک دھوکہ ان کا جو دیتے ہیں، ہمیں اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس آیت کے اندر اصل میں بات کیا ہوئی ہے۔ تو بہرحال فی الحال یہاں پہ یہی تک پڑھیں گے، اب اس کے بعد یعنی کہ اگلی آیات جو آئیں گی اس میں مزید یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ خطاب اصل میں منافقین سے تھا۔ تو بہرحال یہاں جو سمجھنے لائق بات یہی ہے کہ اصل ہمارا کام یہی کرنے والا ہے کہ جو بات ہے، ایک تو ہم نے جو ہے انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو ہم نے یہ نہیں دیکھنا، کوئی رشتہ داری نہیں دیکھنی، کوئی دنیا داری نہیں دیکھنی، کوئی امیر غریب نہیں دیکھنا، جو حق کی بات ہے اس کے اوپر ہم نے قائم ہونا ہے۔ دوسری بات اللہ نے حکم دی کہ ہم نے ایمان کا حق ادا کرنا ہے، ایمان کا دعویٰ ہم نے کیا ہوا ہے لیکن ہمارا عمل اس چیز کی گواہی دینا چاہیے کہ واقعی ہم ایمان والے ہیں، ہر معاملے میں ہمیں اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا چاہیے۔ دوسرے اللہ نے کہا کہ یہ بات دیکھ کے بھی اگر ہم کفر کی روشی اختیار کیے رکھیں گے، ایمان اور کفر، ایمان کفر کے بیچ میں ڈگمگاتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں گے، تو پھر بخشی کی ہم امید نہ رکھیں، وہ جانتے بوجھتے ہوئے پھر ہم غلط راستوں کو جب چنیں گے تو پھر ہماری سفارش کرنے بھی کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ سفارش بھی اصل میں انہی لوگوں کی ہوگی جن سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، وہ اس بات کا حقدار ہوتا ہے کہ اس کو کہا جائے کہ یا اللہ معاف کر دے، کوئی بات نہیں، تیرا ہی بندہ تھا۔ لیکن جو تیرے بندے کا حق ادا نہیں کیا اس نے ہونے کا، جانتے بوجھتے ہوئے غلط راستے کو چنتا چلا گیا، تو وہ ہم اس بات کا دھیان رکھیں کہ وہ سفارش کا بھی وہ حقدار نہیں ہوگا۔ اللہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اللہ ہرگز اسلموں کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔